صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے خوب مال عطا کیا تھا، خوب مال عطا کیا تھا. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے خوب مال عطا کیا تھا. اور آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ یہ حضرات کس طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے. حضرت ابو ذر غفاری عنہ کا یہ حال تھا کہ ایک شخص ان کے پاس آیا کہ جی مجھے نوکری کی ضرورت ہے. انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، میں نوکری پہ تمہیں رکھ لوں گا، لیکن جب میں تمہیں کہوں کہ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے مجھے کوئی جانور چاہیے تو میرے جانوروں میں سے جو سب سے بہترین جانور ہو تو وہ لایا کرو. اگر یہ شرط منظور ہے تو تمہیں رکھ لیتا ہوں. تو اس نے کہا جی بہت اچھا. چنانچہ ان کے یہاں وہ کام کرنے لگ گئے. ان کی عادت تھی مانگتے وہ بہترین چیز لے جاتے اللہ کے راستے میں صدقہ. جب مانگتے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے 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 بڑی اچھی اچھی قسم کے اونٹ چلے گئے. فرماتے ہیں ایک ایسی اونٹنی تھی، دودھ بھی بہت دیتی تھی اور بڑی اچھی نسل کی تھی، اور وہی رہ گئی تھی. میرا جی چاہتا تھا کہ یہ تو اب جانوروں کے اس گلے کے اندر رہنی چاہیے، ریوڑ کے اندر رہنی چاہیے. اتنے میں کوئی آدمی مانگنے والا آیا. ابو ذر غفاری عنہ نے مجھ سے کہا کہ بھائی جانور لاؤ. کہتے ہیں کہ میں نے اس کو چھوڑ کر جو اس سے نمبر 2 جانور تھا وہ لے کے آ گیا اور انہوں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. اللہ تعالیٰ کی شان دوسرے تیسرے دن کہیں ان کی اس پر نظر پڑ گئی کہ اس سے تو یہ بہتر تھا. تو ان کو بلایا کہ بھئی میرے ساتھ آپ نے ایک وعدہ کیا تھا، پورا نہیں کیا. جب انہوں نے کہا تو میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا اتنے جانور آپ نے سب صدقہ کر دیے، اب یہی رہ گئی تھی، اس سے آگے نسل چلنی تھی. میں نے سوچا کہ یہ تو آپ کی ضرورت ہے، ہونی چاہیے آپ کے پاس. تو اس کے بعد جو نیکسٹ اچھا جانور تھا وہ میں نے پیش کر دیا. فرمانے کے ابو ذر غفاری عنہ سوچ میں پڑ گئے اور فرمان لگے کہ تجھے میں بتاؤں کہ میری ضرورت کا دن کون سا ہوگا. یہ الفاظ کہے کہ تجھے میں بتاؤں کہ میری ضرورت کا دن کون سا ہوگا. میں نے کہا جی. فرمایا اس دن ہوگا جب میں اللہ کے حضور حاضر ہوں گا اور مجھ سے میرے مال کا حساب لیا جا رہا ہوگا. وہ میری ضرورت کا دن ہوگا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام کے ذہن میں ہر وقت یہی چیز رہتی تھی. جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا وہ سوچتے تھے کہ ہمیں اس مال کا اللہ کے یہاں حساب دینا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی کوئی مشکل پیش آتی مسلمانوں پر خرچ کرتے تھے. جب مشکل پیش آتی مسلمانوں پر خرچ کرتے. بئر عثمان بہت مشہور بات ہے. مسلمانوں کے پاس پانی نہیں تھا، اور جب پانی نہ ملے تو پھر جینا کتنا مشکل ہو جاتا ہے، ضروریات پوری کرنی مشکل ہوتی ہے. ایک یہودی کے پاس کنواں تھا اور وہ بڑے مہنگے داموں پہ پانی بیچتا تھا. سیدنا عثمان غنی عنہ اس کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کنواں مجھے دے دو. اس نے کہا میں کیوں دوں، اس لیے مجھے آمدنی ہوتی ہے. آپ نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ قیمت مجھ سے پوری لے لو اور پانی مجھے آدھا دے دو. قیمت پوری لے لو. وہ اس بات کی گہرائی کو سمجھ نہ سکا. چنانچہ کہنے لگا کہ جی ٹھیک ہے. چنانچہ اس نے قیمت تو پوری لے لی. چنانچہ اس نے قیمت تو پوری لے لی لیکن اس نے آدھا پانی دے دیا. اب طے یہ پایا کہ ایک دن وہ نکالا کرے گا پانی اور دوسرے دن آپ نکالا کریں گے. جس دن آپ کے نکالنے کا تھا آپ نے اعلان کروا دیا کہ کوئی بھی آدمی جس کو پانی کی ضرورت ہو وہ آ کر بغیر قیمت کے نکال لے. صرف مسلمان ہی نہیں کافر بھی نکال سکتے ہیں. اللہ کا بندہ جو بھی ہے پانی کا ضرورت مند وہ آئے اور پانی نکالے. اب جب سب کو پانی بغیر قیمت کے مل گیا تو حضرت عثمان غنی عنہ کا دن ہوتا تو مخلوق کی لائنیں لگی ہوتی، اور دوسرا دن بیچنے کا ہوتا تو اس دن کوئی بندہ ہی نہ ہوتا. اب چند دن تو اس نے گزارے دیکھے، کہنے لگا جی اب تو میرے ہاتھ سے پتا گیا. وہ پھر خود ہی آ گیا جی مجھ سے باقی دوسرا حصہ بھی لے لیجیے.
چنانچہ عثمان غنی اللہ نے دوسرا حصہ لے کر اس کو بھی مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اللہ کے محبوب نے ان کے لیے دعا دی, اے اللہ اس کے بدلے میں ان کو جنت عطا فرما. تو صحابہ کرام کا یہ حال تھا, ایسے خرچ کرتے تھے تاکہ اللہ کے ہاں ان کو اور زیادہ اجر عطا ہو جائے. چنانچہ ایک وقت مدینہ میں قحط پڑا اور اس وقت لوگ بھوکوں مرنے لگے, کھانے کو کچھ ملتا نہیں تھا, بہت ہی مشکل وقت آ گیا. ایسے وقت میں عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک پورا قافلہ آیا اونٹوں کا, جو غذا سے اور کھانے پینے کی چیزوں سے لدا ہوا تھا. مدینہ کے جو تاجر تھے وہ سب گئے کہ ہم ان سے خرید کے آگے بیچیں گے, یعنی تھوک کا مال آ گیا ہے تو ہم خرید کے آگے پرچون کے حساب سے بیچیں گے. تو جب آئے اور کہنے لگے کہ جی ہم خریدنا چاہتے ہیں, تو آپ نے فرمایا بھائی کتنا دو گے؟ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو خریدا ہوا جو مال ہے آپ نے اس سے دگنی قیمت دیں گے. آپ نے فرمایا تھوڑی ہے. ان کا جی 3 گنا قیمت دے دیں گے. آپ نے فرمایا تھوڑی ہے. ان کا جی ہم 4 گنا قیمت پہ خرید لیتے ہیں. آپ نے فرمایا تھوڑی ہے. جب آپ نے کہا 4 گنا قیمت تھوڑی ہے تو مدینہ کے تاجر حیران ہوئے, کہنے لگے عثمان غنی اللہ عنہ سے کہ آپ کو 4 گنا منافع مل رہا ہے اور آپ کہتے ہیں ابھی تھوڑی ہے. آپ نے فرمایا ابھی بہت تھوڑا ہے. وہ کہنے لگے اس سے زیادہ تو ہم نہیں دے سکتے. فرمانے لگے اچھا مجھ سے خریدنے والا ہے جس نے کم از کم مجھے 70 گنا زیادہ قیمت پر خریدنے کا وعدہ فرمایا, کیوں نہ میں یہ مال اس کے ہاتھ میں بیچ دوں. کہنے لگے وہ کون ہے؟ کہنے لگے وہ میرا مالک پروردگار ہے جس نے اپنے راستے میں صدقہ کرنے پر 70 گنا اجر دینے کا کم از کم وعدہ فرمایا, میں اس کو دوں گا. چنانچہ پورے کے پورے لدے ہوئے اونٹوں کو غریبوں کے اندر تقسیم فرما دیا. تو یہ حضرات تھے کہ جنہوں نے آخرت کی ضرورت کو صحیح طرح سمجھا تھا. انہوں نے اس بات کو اچھی طرح دل میں بٹھا لیا تھا کہ ہماری ضرورت کا دن وہ ہوگا کہ جب ہمیں کھڑے ہونے کے لیے کوئی سایہ بھی نہیں ملے گا سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے. لہذا یہ حضرات اپنا مال اللہ کے راستے میں ایسے خرچ کرتے تھے کہ جیسے واقعی اگلے ہی لمحے انہیں اس کا اجر ملنے والا ہو, اس یقین کے ساتھ خرچ کرتے تھے. مردوں کا بھی یہی حال تھا, عورتوں کا بھی یہی حال. چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے, روزے کے ساتھ ہیں, ان کو کسی مال غنیمت میں سے 12,000 درہم حصہ ملا, امہات المومنین کے حصے میں آیا. انہوں نے اپنی باندی کو کہا کہ بھائی مدینہ کے بیواؤں کو, غریبوں, یتیموں کو بلواؤ اور یہ تقسیم کرو. چنانچہ وہ بلا لائیں, یہ تقسیم کرتی رہی. وہیں بیٹھے بیٹھے 12,000 درہم پورے کے پورے خرچ کر دیے. تھوڑی دیر کے بعد افطاری کا وقت آیا. اپنی باندی سے فرمایا کہ بھئی افطاری کے لیے کچھ لاؤ. ان کا جی مجھے پیسے دے, میں کچھ لے کے آؤں. مجھے پہلے یاد دلا دیتی, میں نے تو سب خرچ کر دیے. یعنی 12,000 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کیے اور اپنے پاس روزے کی افطاری کے لیے بھی کچھ نہیں تھا. ایسے خرچ کیا کرتے. ان حضرات نے آخرت کی اہمیت کو صحیح طرح سمجھا تھا. جیسے دنیا میں ہماری ضروریات ہیں نا, اور ضرورت پڑنے پر ہم کہتے ہیں وہ جی ضرورت پہ مال خرچ نہیں کرنا تو کب کرنا ہے. ہماری اصل ضرورت کا دن آخرت کا دن ہوگا. اس دن انسان سوچے گا کہ کاش میرے پاس کچھ مال ہوتا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, بہتی شریف کی روایت ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان اپنے صدقہ کیے ہوئے مال کے سائے کے نیچے ہوگا. جتنا صدقہ کیا ہوگا اتنا اس کے اوپر سایہ ہوگا. اس کے مال جو صدقہ کرے گا اس کے بقدر اللہ تعالیٰ اسے سایہ عطا فرمائیں گے قیامت کے دن اس کی دھوپ سے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو انسان دنیا میں صدقہ کرے گا اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائیں گے. تو صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے راستے میں خوب خرچ کیا کرتے تھے. قرآن مجید کی آیت ہے لن
للبر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اعلیٰ رتبے پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اس چیز کو خرچ نہ کرو جو تمہیں بڑی محبوب ہے۔ اب یہ قرآنی فیصلہ ہے، قرآن عظیم الشان، کہ تم نیکی کے بلند مرتبے تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اس چیز کو خرچ نہ کرو جو تمہیں زیادہ محبوب ہے۔ تو مفسرین نے لکھا کہ بھئی اللہ کے راستے میں اس چیز کو خرچ کرو جو تمہیں زیادہ محبوب ہو، چنانچہ مال کو خرچ کرنا۔ صحابہ کرام تو ایک قدم اور آگے، جو چیز انہیں خود زیادہ پسند ہوتی تھی نا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت طلحہ لانو کے پاس ایک باغ تھا، اچھا تھا، کھجوریں بہت اچھی تھی، انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اللہ کے راستے میں صدقہ۔ ایک صحابی کو میٹھی چیزیں پسند تھی تو وہ گڑ اور کھجوریں یہ لے کر اللہ کے راستے میں صدقہ کیا کرتے تھے کہ جی جو مجھے پسند ہے میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ تو وہ خرچ بھی کرتے تھے تو اپنی پسندیدہ چیزوں کو خرچ کرتے تھے، اور جانتے تھے کہ قیامت کے دن ہمیں اللہ رب العزت کے ہاں اس کا اجر ملے گا۔ اور یہ جو کچھ ہم خرچ کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی حساب نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالی کے پاس جمع ہوتا ہے، اکاؤنٹ ہے ہر بندے کا، اس میں جمع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا عطا کرے؟ دیا بھی اللہ تعالیٰ نے، اور پھر جب واپس لینا ہے تو فرماتے ہیں کہ جو تم مجھے دو گے وہ میرے اوپر قرض حسنا ہوگا۔ اس کی مثال ایسے سمجھیے کہ جیسے باپ کوئی میٹھی چیز دے کے آئے اور اپنے بچے کو دے دے اور پھر کہ بیٹا ایک حصے سے مجھے دے دو، میں تمہیں اس کے بدلے اور لا دوں گا۔ بھائی دیا بھی تو باپ نہیں تھا، لیکن اس میں سے ایک چھوٹا سا حصہ لینے پر اور وعدہ فرما رہے ہیں، تو یہ باپ کی شفقت ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی یہ مہربانی، اس کی یہ مہربانی کہ فرمایا کون ہے تم میں سے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن